الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورہ الفرقان، اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کی تعلیمات کو اپنے جسم پر نافذ کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا ہے اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور کہیں اگر ہنسی مذاق ہو رہی ہو، کہیں فضول باتیں ہو رہی ہوں، محفل برپا ہو اور ٹھٹھا ہو رہا ہو، وہاں پر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ چپکے سے وہ محفل چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور دونوں چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اب دیکھیں نا، انصاف کیسے کیا جاتا ہے؟ گواہوں کی بنیاد پر۔ جج جو ہوتا ہے، قاضی، وہ گواہوں سے پوچھتا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اس نے یہ حرکت کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، ہمارے سامنے۔ جب یہ باتیں وہ سن لیتا ہے تو وہ کہتا ہے چونکہ ساری گواہیاں اس کے خلاف جا رہی ہیں تو اس نے جرم کیا ہوگا، چنانچہ وہ اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندوں نے تو جھوٹ بولا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک انسان، اس کے گلے میں پھندا بھی ہو سکتا ہے، وہ عمر قید بھی ہو سکتا ہے، اس کو اور سزائیں مل سکتی ہیں۔ تو اس کا جو معاملہ ہے پھر اس بندے پہ آ جائے گا جس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میرے نیک بندے، میرے اچھے بندے، میرے پرہیزگار بندے، مجھ سے رابطے میں رہنے والے بندے جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کی جان نکل جاتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ کیونکہ عزیز طلبہ، انسان جو ہے نا، اس کی ساری پرسنالٹی نا اس کی زبان پہ ہے، زبان پہ۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہا ہو نا تو وہ جھوٹے کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس سے بات نہیں کرتے کہ یار یہ جھوٹا بندہ ہے، اس نے آگے کر دینی، اور پھر اس کی اہمیت معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے، زیرو پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے نا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹے کی قیمت کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے نا، سچ پہ قائم رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچے کے بارے میں ہر بندہ کہتا ہے یار بہت اچھا بندہ ہے، سچ بولنے والا ہے، تو ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اللہ کے ہاں بھی، اور انسانوں کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ وہ شیطانی کاموں کا حصہ دار نہیں بنتے۔ آپ کو پتہ ہوگا عزیز طلبہ، زیادہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں گند بکا جاتا ہے، اس میں لغویات ہوتی ہیں، بکواسیات ہوتی ہیں، فضولیات ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کی عیب چینی ہو رہی ہے، کسی کی چگلی ہو رہی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، کسی کو غیب میں گالیاں دی جا رہی ہیں، یا آپس میں تو میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دوستانہ ماحول میں ہی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ محفل جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ محفل کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو نیک بندے ہیں نا، اچھے بندے ہیں، جو پیارے بندے ہیں،
وہ ان غلط محفلوں کا حصہ ہی نہیں بنتے، وہ دور سے اسلام کرتے اللہ کے سپرد، وہ الگ تھلگ رہنا پسند کر لیتے ہیں، وہ سیپریشن رکھ لیتے ہیں، لیکن غلط محفلوں کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ کہا جاتا ہے خربوزہ دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ محفل کی یہی حال ہوتی ہے کہ جب آپ کسی غلط محفل میں جاتے ہیں نا تو اس کا رنگ آپ پہ چڑھے گا۔ اب ایک محفل میں گندی گالیاں نکالی جاتی ہیں نا، ایک بندہ پورا ہفتہ وہاں پر بیٹھے گا نا، وہ گھر میں آ کر خود بھی گندی گالیاں نکالنا شروع کر دے گا۔ اگر ایک بندہ گندے لطیفے سنتا ہوگا، گندی باتیں سنتا ہوگا، وہ کسی اور محفل میں جا کے گندی باتیں شروع کر دے گا۔ تو اس لیے نیک بندوں کی یہ پہچان ہے، وہ غلط باتوں کا حصہ نہیں بنتے اور اپنے آپ کو وہ بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہم نہ پکڑے جائیں، ہم نے رگڑا نہ چڑھ جائے، ہم اللہ کے ہاں قصوروار نہیں ہونا چاہتے، بچنا چاہتے ہیں۔ تو وہ شیطانی حرکتوں سے بچتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایت بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ جو ہے وہ مالک الملک ہے، اللہ جو ہے وہ خالق ہے، رازق ہے، ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو رب اتنی شان والا ہو، اتنی عظمت والا ہو، اتنی بزرگی والا ہو، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بار بار اللہ سے رجوع کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں اور اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو پکی کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی عادات میں ڈال دے جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔